پاکستان کے اندر تعلیم کا جو حساب ہے، حال ہے، وہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، مگر سوشل سائنسز کا اور پولیٹیکل سائنس جیسے شعبوں کا اس سے بھی برا حال ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اتنی دفعہ ڈکٹیٹرشپ آ چکی ہے کہ در حقیقت جو اقتدار اعلیٰ میں لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ پولیٹیکل کانسیپٹس پاکستان کے اندر کلیئر ہوں۔ انفیکٹ ان کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ ان میں کنفیوژن رہے، اتنی کو کنفیوژن رہے کہ لوگ جو ہیں صحیح طرح سے کبھی اپنے مفادات کے لیے آرگنائز ہی نہ ہو سکیں، یہ سمجھ ہی نہ سکیں کہ وہ کن پرنسپلز، کن اصولوں کے لیے لڑیں، کن اصولوں کے لیے نہیں لڑیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اس ٹرم کے ساتھ ہے سیکولرزم، جو دنیا کے اندر شاید کہیں بھی کنٹروورشل نہیں ہے ماں سوائے مسلمان ملکوں کے اور خاص طور پہ پاکستان میں۔ مثال طور پہ انڈیا کے اندر آئے دن وہاں کی جو اسلامک پارٹیز ہیں، مثال طور پہ جمعیت علماء اہل ہند ہو یا وہاں کی جماعت اسلامی ہو، جماعت اسلامی انڈیا، وہ آئے دن کہتی ہیں کہ ہم سیکولرزم کے لیے اپنی جان قربان کریں گے، انڈیا کو ہندوتوا اسٹیٹ نہیں ہونے دیں گے، ایک سیکولر ریاست بنا کر چھوڑیں گے۔ مگر پاکستان کے اندر اگر آپ اردو پوائنٹ جیسے کسی رسالے کو دیکھیں، ویب سائٹ دیکھیں کہ سیکولرزم کا ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے لا دینیت، یعنی کہ دین سے دور ہونا۔ اس کا مطلب ہے جمعیت علماء اہل ہند یا جماعت اسلامی انڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لا دینیت کا نعوذ باللہ دفاع کریں گے۔ ذرا دیکھیں اردو پوائنٹ والوں نے کیا بتائیں کہ سیکولرزم کے سینونیمز کیا ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے مزہ آ جاتا ہے پڑھ کے۔ ایگنوسٹسزم، اپوسٹسی جس کی سن جو ہے مولوی حضرات کہتے ہیں ڈیتھ ہے، ایتھیزم، بلاسفمی، ڈیفیکشن، ڈسبلیف، ڈسینٹ، ڈسیڈنس، ڈائیورجنس، ایرر، فیلسی، ہیٹروڈاکسی، آئیکونوکلازم، امپائٹی، انفیڈیلٹی، مس بلیف، نان کنفارمٹی، پیگنزم، ریویژنزم، اسکزم، سیکٹیرینزم اینڈ سن۔ اندازہ کریں یہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے سینونیمز ہیں، یعنی کہ جو بھی بندہ یہ چیزیں پڑھے گا وہ یہی کہے گا کہ جی سیکولرزم کا مطلب ہے کہ دائرۂ اسلام سے فارغ ہو جانا، لادینیت کی طرف چلے جانا۔ انفیکٹ یہ ڈیفینیشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بالکل ہی غلط ہے، اور بار بار میں لوگوں کو یہ سمجھاتا آیا ہوں کہ اس قسم کی غلط ڈیفینیشنز کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کن اصولوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں یا کن اصولوں کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ انفیکٹ جو لفظ ہے سیکولرزم وہ ایک لیٹن لفظ سے آتا ہے، جو کہ لیٹن لفظ ہے سیکولم، اور سیکولم کا مطلب ہے اے جنریشن، یعنی کہ ایک نسل، ایک وقت، اے ہیومن لائف ٹائم، این ایرا آف ٹائم، یا ایون اے سینچری۔ یعنی سیکولرزم کا مطلب تھا ٹیمپورل ورلڈ۔ ٹیمپورل سے مطلب یہ ہے وہ دنیا جہاں پہ وقت گزرتا ہے، اور اس دنیا سے جہاں پہ وقت گزرتا ہے وہ دنیا بہت مختلف ہے جہاں پہ وقت ہے ہی نہیں، جو ایٹرنل ریلم آف گاڈ ہے، جو کہ بیسکلی سیکرڈ ریلم آف گاڈ ہے۔ یعنی کہ سیکولرزم کا اگر درست ترجمہ بنتا ہے تو صرف اور صرف بنتا ہے دنیاوی۔ اگر سیکولر ایک طرف ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سیکرڈ۔ سیکرڈ ورسز سیکولر، یعنی مقدس اور دنیاوی۔ سیکرڈ کا مطلب ہے وہ چیز جو کہ مقدس ہو، اور سیکولر کا مطلب ہے وہ چیز جو کہ اس فانی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ لٹرلی سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، جو کہ اس فانی دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ لہٰذا اس کا درست ترجمہ وہ نہیں ہے جو اردو پوائنٹ والوں نے کیا ہے، وہ نہیں ہے جو فیروز اللغات کے اندر آپ کو ملتا ہے، بلکہ اس کا کریکٹ ترجمہ ہے دنیاوی، وہ تمام چیزیں جو دنیاوی علوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں سیکولرزم ان پالیٹکس کی، تو ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ سیاست مقدس نہیں، ایک دنیاوی عمل ہے۔ اگر آپ سیاست کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، اگر سیاست کو آپ مقدس سمجھتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ سیکولر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست سماج میں متضاد مفادات کا نتیجہ ہے، تو پھر ہاں آپ سیکولر پولیٹکس اپنا سکتے ہیں۔ اب انٹرنیٹ پر ایک صاحب نے مجھ سے بہت سارے سوال کیے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سیکولرزم کی حمایت کرتے ہیں وہ ان سوالات کا جواب دیں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی، ضرور میں دینے کی کوشش کروں گا۔ آئیں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا تو انہوں نے بڑا لمبا تھا، مگر اس میں سے جو چیدہ اور اہم باتیں وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہ سیکولرزم از، اینڈ آئی کوٹ، ایبسولوٹ ایکسکلوژن آف اسلام from the constitutional and governmental order of the state۔ کتنی دلچسپ قسم کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیفینیشن ٹوٹلی غلط ہے۔ Why only the absolute exclusion of Islam؟
سیکولرزم جو ہے وہ صرف اسلام کی ایکسکلوژن تو نہیں, وہ تو ریلیجن کی ایکسکلوژن ہوئی نا. تو پہلی بات تو یہ غلط ہوئی. پھر دوسری بات اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ایبسولوٹ کا لفظ شامل کرنے کی ضرورت کیوں تھی, اور ایکسکلوژن کا لفظ, ایبسولوٹ ایکسکلوژن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا, جبکہ تمام پولیٹیکل سائنس کے لٹریچر میں سیپریشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وائی اونلی کانسٹیٹیوشن اینڈ گورننس, باقی جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں کیا اس میں اسلام جو ہے وہ شامل ہوگا یا نہیں شامل ہوگا؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. یعنی یہ ڈیفینیشن جو ہے, پہلی بات تو ہے کہ بالکل ہی ان کلیئر قسم کی ڈیفینیشن ہے, کوئی اس کی نہ سر ہے نہ اس کا پیر ہے. ان فیکٹ اس ڈیفینیشن کا مقصد یہ ہے کہ ایک کیریکیچر بنا دیا جائے, ایک اسٹرا مین بنا دیا جائے, تاکہ پھر اس اسٹرا مین کے اوپر چڑھائی کر کے یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی سیکولرزم میکس نو سینس. وہی صاحب آگے فرماتے ہیں سیکولرزم از ایبسولوٹ ٹالرنس اینڈ فریڈم. لیں دیکھیں جی اب کام کتنا آسان ہو گیا ہے, کیونکہ ایبسولوٹ ٹالرنس کو ڈسپروو کرنا تو بہت آسان ہے کہ ایبسولوٹ ٹالرنس تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی, نہ کبھی ایبسولوٹ فریڈم ہو سکتا ہے, نہ کبھی ایبسولوٹ ٹروتھ ہو سکتا ہے, نہ کبھی ایبسولوٹ جسٹس ہو سکتی ہے, نہ کبھی ایبسولوٹ نالج ہو سکتی ہے, نہ کبھی ریاست ایبسولوٹ نیوٹرلٹی کر سکتی ہے, نہ کوئی جرنلسٹ ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی کر سکتا ہے, نہ کوئی جج ایبسولوٹ امپارشیلٹی کر سکتا ہے. یہ سب چیزوں کو جب آپ ایبسولوٹ بنا دیتے ہیں تو بڑی کلیئر بات ہوتی ہے کہ ان کو ریفیوٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو سیکولرزم کو جس طرح سے ری ڈیفائن کیا ان صاحب نے, اور یہ کہا کہ یہ ایبسولوٹ اس طرح ہے اور ایبسولوٹ ٹالرنس ہے اور ایبسولوٹ امپارشیلٹی ہے, وہ انہوں نے کیا ہی اس مقصد کے لیے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس میں ایبسولوٹ شامل کر کے پھر اس کو وہ ایبسولوٹلی نوٹ کر دیں, ریجیکٹ کر دیں. اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں اس میں تو پیراڈاکس آف ٹالرنس پیدا ہوتا ہے. پتہ نہیں انہوں نے کارل پاپر کو پڑھا یا نہیں پڑھا, مگر یہ فکرہ بنیادی طور پہ کارل پاپر کا ہے. کارل پاپر اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ پیراڈاکس آف ٹالرنس مینس دیٹ ان آرڈر فار اے سوسائٹی ٹو بلڈ اے ٹالرنٹ سوشل کانٹریکٹ, ایک ایسا عمرانی معاہدہ جس کے اندر تمام جو مختلف ریلیجس کمیونٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں. پاپر لکھتے ہیں کہ سوسائٹی مسٹ بی انٹالرنٹ ٹورڈز دوز ہو آر اگینسٹ ایکوالٹی بفور دا لا. یعنی سوسائٹی کو ٹالرنٹ سوسائٹی قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی ان لوگوں کے ساتھ انٹالرنٹ ہو جو کہ انٹالرنس کو پھیلا رہے ہیں. یہ ہے پیراڈاکس. پیراڈاکس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسی چیز جو کہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے. انفیکٹ پیراڈاکس کی ڈکشنری ڈیفینیشن ہے a seemingly absurd or self-contradictory statement or proposition, یعنی کہ وہ لگتی ہے کہ وہ absurd ہے, وہ self contradictory ہے, that when investigated or explained may prove to be well founded or true. پیراڈاکس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسی چیز ہے جو کہ جھوٹی ہے, بلکہ وہ لگتی ہے کہ وہ absurd ہے, لگتی ہے کہ self contradictory ہے, مگر وہ ہے نہیں. اور یہی بات کارل پاپر کہنے کی کوشش کر رہے تھے جب انہوں نے پیراڈاکس آف ٹالرنس کی بات کی تھی کہ یہ لگتا ہے جیسے بڑی ابسرڈ قسم کی بات ہے, مگر ان فیکٹ ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی کو بنانے کے لیے سوسائٹی کو انٹالرنٹ ہونا پڑے گا ان لوگوں کی طرف جو کہ انٹالرنٹ سوسائٹی کے اندر پھیلا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایزی سی ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی کے اندر فیشزم, نازیزم پھیل رہا ہے اور آپ نازیزم کو ٹالریٹ کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ سوسائٹی میں نازیزم رائج ہو جائے گا. اور اگر آپ نازیزم کی طرف انٹالرنٹ ہیں, اگر آپ ریسزم کی طرف انٹالرنٹ ہیں, اگر آپ سیکسزم کی طرف انٹالرنٹ ہیں, اگر آپ اتھارٹیرینزم کی طرف انٹالرنٹ ہیں, تو تبھی جا کے آپ ایک ایسی سوسائٹی بنائیں گے جو کہ ان سارے لوگوں کے حوالے سے ٹالرنٹ ہوگی. اس سارے معاملے میں کنفیوژن اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے کیونکہ لوگ ہمیشہ اس پورے معاملے کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ جی ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ٹالرنٹ ہونے کی ضرورت ہے. مگر ایکچولی پولیٹیکل ٹالرنس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایک سوشل کانٹریکٹ کی, ایک عمرانی معاہدے کی, جس کے اندر تمام مختلف ریلیجس کمیونٹیز کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے. ذاتی اعتبار سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ بڑا انتہائی انٹالرنٹ قسم کا بندہ ہو, مگر اگر وہ ایک ایسے عمرانی معاہدے کی بات کر رہا ہے جس میں تمام کمیونٹیز کے برابر کے حقوق ہوں گے, تو اس کی ذاتیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جس سوشل کانٹریکٹ کی وہ بات کر رہا ہے وہ ایک ٹالرنٹ اور اوپن سوسائٹی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے کہ پولیٹیکل ٹالرنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ذاتی ٹالرنس کی بات نہیں کر رہے ہوتے کہ ذاتی رویہ کیسے تھا کسی بندے کا آپ کے ساتھ یا کیسا نہیں تھا کہ اس نے ٹالریٹ کیا یا نہیں کیا. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایک عمرانی معاہدے کی. وہ عمرانی معاہدہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب سوسائٹی یا ریاست ان لوگوں کو پیچھے کی طرف دھکیلے جو ایک ایسے عمرانی معاہدے کی مخالفت کرتے ہیں جس میں کہ تمام ریلیجس کمیونٹیز کی برابری ہو.
یعنی کہ پولیٹیکل ٹالرنس اور پرسنل ٹالرنس میں بہت بڑا فرق ہے. اور پولیٹیکل ٹالرنس کو قائم کرنے کے لیے ریاست کو فیشسٹ اور ان ایلیمنٹس کو پیچھے دھکیلنا ہوگا جو کہ ایک برابر کا کانٹریکٹ مختلف ریلیجس کمیونٹیز کے درمیان قائم نہیں ہونے دینا چاہتے. آگے جناب لکھتے ہیں جی, according to تیمور لال, secularism doesn't entail anything philosophical beyond a simple distinction and in fact allows Islam a complete freedom in its religious workings. پتہ نہیں یہ کہاں سے ان صاحب نے اٹھا لیا کہ میں نے یہ کہا کہ سیکولرزم ڈز ناٹ انٹیل اینی تھنگ فلسافیکل. لاہور والا میں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی. انفیکٹ میں تو پولیٹیکل تھیوری کا کورس جب پڑھاتا ہوں تو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ دا ٹرانزیشن فرام تھیوکریسی ٹو سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹس, جو کہ پہلے یورپ کے اندر ہوئی اور پھر سارے دنیا کے اندر پھیلتی چلی گئی, واز پریسیڈیڈ بائی این انٹائر فلسافیکل ریولوشن. اس سے پہلے فلسفے کے میدان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. اس تبدیلی میں ڈیکارٹ شامل ہے, اس تبدیلی میں لائبنز شامل ہے, اس تبدیلی میں فرانسس بیکن شامل ہے, اس تبدیلی میں بشپ بارکلے شامل ہے, اس تبدیلی میں آبویسلی اسپینوزا شامل ہے, اس میں تھامس ہابس شامل ہے, اس میں لاک شامل ہے, اس میں روسو شامل ہے, اس میں مل شامل ہے, اس میں بینتھم شامل ہے, اس میں کتنے سارے مختلف قسم کے لوگ شامل ہیں جو پولیٹیکل تھیوری میں پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی سیکولرزم جو ہے اس کے پیچھے کوئی فلسافیکل چینج کی ضرورت ہی نہیں, یہ تو ٹوٹلی ریڈیکولس بات ہے. نہ میں نے یہ کبھی کہی ہے اور نہ میں ایسی ریڈیکولس بات کہوں گا. میں جو آرگیومنٹ دیتا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ سیکولرزم کے حوالے سے جو غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پھیلائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ سیکولرزم ایتھیزم ہے, لا دینیت ہے. شروع میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے اردو کی ڈکشنریز میں باقاعدہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اپوسٹسی ہے, جبکہ سیکولرزم اپوسٹسی یا ایتھیزم نہیں ہے. نہ سیکولرزم یہ ہے اور نہ ہی سیکولرزم یہ ہے کہ جی مکمل پابندی لگا دی جائے گی, کوئی بندہ عبادت نہیں کر سکے گا, کوئی اپنا مذہب نہیں پریکٹس کر سکے گا. یہ بھی سیکولرزم نہیں ہے. اگر کسی نے بھی یہ کیا ہے یا یہ ڈیفینیشن دی ہے سیکولرزم کی, وہ سیکولرزم نہیں کر رہا اور وہ سیکولرزم کو ڈیفائن نہیں کر رہا, وہ اپنا کچھ کری جا رہا ہے. بٹ دیٹس ناٹ واٹ سیکولرزم از. سیکولر اسٹیٹس الاؤ کرتے ہیں فریڈم آف کانشنس. اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس پہ بھی بہت کنفیوژن ہے اصل میں فریڈم آف کانشنس کا, کہ آپ کے پاس مکمل آزادی ہے, آپ اپنا ریلیجن جس طرح مرضی پریکٹس کریں, اور اگر آپ اپنا ریلیجن نہ پریکٹس کرنا چاہیں یہ بھی آپ کا حق ہے. یہ ہے اصل میں فریڈم آف کانشنس کا ریئل مطلب. اور اسی کی وجہ سے اتنی کنفیوژن ہے کیونکہ لوگ اس کے مطلب کو سمجھتے ہی نہیں اور اکثر اس بات پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہائے دیکھیں جی وہ سیکولر اسٹیٹ ہے مگر وہاں تو ایتھیزم کی بھی بات ہوتی ہے, یہ کیسا عجیب و غریب سیکولر اسٹیٹ ہے. بھیا یورپ کے اندر آپ کسی بھی اسٹیٹ میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, وہاں کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں, کسی بھی بک اسٹور میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایتھیزم پہ بھی کتابیں ملیں گی اور ریلیجن پہ بھی کتابیں ملیں گی, کیونکہ فریڈم آف کانشنس کا یہی مطلب ہے کہ تمام نقطہ نظر کو اجازت ہے کہ وہ اپنی اپنی بات کر سکتے ہیں. اب اس پہ پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر تمام پوائنٹس آف ویوز کو اجازت ہے تو میرے دوست لکھتے ہیں دا اسٹیٹ وڈ الاؤ ایکول اپرچونیٹیز ٹو ایوری سنگل ریلیجن. نہیں, یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایکول اپرچونیٹیز ٹو ایوری سنگل ریلیجن دے گا. یہ نہیں لکھا. لکھا یہ ہے سیکولرزم میں کہ اسٹیٹ مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کے درمیان ڈسکریمنیٹ نہیں کرے گا. یعنی ایکول اپرچونیٹیز انہوں نے مذاہب کو نہیں دینی, ایکول اپرچونیٹیز انہوں نے دینی ہے ممبرز آف ریلیجس کمیونٹیز کو. دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ جی اتنی ہی اسپیس اسلام کو ملے گی جتنی کرسچینٹی کو ملے گی, جتنی کسی اور ریلیجن کو ملے گی, جتنی کتنی اور ریلیجن کو ملے گی. نو, دیٹ از ناٹ واٹ از اسٹیٹڈ. واٹ از اسٹیٹڈ از کہ ان پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی, ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی, اور کسی بھی ریلیجس کمیونٹی کے لوگوں کے حوالے سے ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی کہ کیونکہ یہ ایتھیسٹ ہے یا کیونکہ یہ کرسچن ہے یا کیونکہ یہ ہندو ہے لہٰذا ہم اس کو حکومتی سرکاری نوکری نہیں دیں گے. اس قسم کی چیز کی اجازت نہیں ہوتی. مگر ظاہری بات ہے سیکولر سوسائٹیز میں کچھ ریلیجن زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, کچھ ریلیجنز ڈومینیٹ نہیں کرتے, کچھ آئیڈیاز زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, کچھ آئیڈیاز کم ڈومینیٹ کرتے ہیں. یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایکول اپرچونیٹیز ٹو ایوری سنگل ریلیجن دے گا, مگر یہ ضرور کہا کہ اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کرے گا کسی بھی ریلیجن کے اندر اس حوالے سے کہ وہ ان کو پوری اجازت دے گا کہ ریلیجن جو ہے اپنے آپ کو پریکٹس کر سکیں گے. اس پر بھی بائی دا وے ایک لمیٹیشن ہے. جی ہاں, اس پر بھی لمیٹیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ بشرط ہے کہ وہ ریلیجس کمیونٹی یا وہ ریلیجن جو ہے فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن میں گارنٹیڈ ہے
اس کو وائلیٹ نہیں کرتی. یعنی کہ اگر آپ ریلیجن کے نام میں جا کے کسی کو قتل کراتے ہیں تو وہاں کی سیکولر ریاست آپ کو جیل میں ہی ڈالے گی. آپ لاکھ کہتے رہیں کہ میرا ریلیجن مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں, کوئی بھی نہیں مانے گا سیکولر اسٹیٹ میں. اول تو ریلیجن اجازت دیتا نہیں, مگر اگر آپ یہ آرگیومنٹ دیں بھی تو سیکولر اسٹیٹس یہ نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے کہ فنڈامنٹل رائٹس پہلے ہیں, اور فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ نہ کرتے ہوئے آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اپنا ریلیجن پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, آپ قانون نہیں توڑ سکتے, آپ قانون کے دائرے میں اندر رہتے ہوئے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی بہت ساری کنفیوژن ہے اور لوگ اس بات کو شاید ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ پاتے. آگے میرے دوست کہتے ہیں اسلام ریکوائرز دیٹ شرک از ایلیمنیٹڈ. یس, یہ بات تو درست ہے, مگر آج کل کے زمانے میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وی ہیو این ایکسپینڈیڈ ڈیفینیشن آف شرک. شرک کی ڈیفینیشن ہم نے اتنی ایکسپینڈ کر دی ہے کہ جو لوگ شرائن پہ جاتے ہیں, ہمارے اندر تو یہ بھی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے میں سے ایک ایسا بھی آپ جانتے ہیں ایلیمنٹ ہے جو کہتا ہے کہ یہ شرائنس پہ جانے والے لوگ سارے شرک کرتے ہیں, اور پھر ان کے خلاف جو یہ بات کہتے ہیں ان کے خلاف ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم شرکیے نہیں ہیں, وہ شرکی ہیں. اور اس پہ اتنا لڑائی جھگڑا ہو چکا ہے, آپ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے. تو اینی وے, میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایکسپینڈڈ ڈیفینیشن آف شرک ہے یہ بھی بڑی پرابلمیٹک ہے, اور اس حوالے سے بھی ہمیں دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز جو کہ آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق نہ ہو وہ شرک نہیں ہوتی. شرک ایک بڑی مخصوص چیز ہے اور اس کو مخصوص ہی رہنا چاہیے, نہ کہ ہم اس کو اتنا پھیلا دیں کہ ہم یہ کہیں کہ کیونکہ آپ نے عید میلاد النبی منائی ہے تو اس وجہ سے آپ نے نعوذ باللہ شرک کر دیا اور لہٰذا آپ تو کافر ہو گئے. یہ آرگیومنٹس بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہوتی رہی ہیں. مگر بہرحال اس ساری بات سے قطع نظر سوال یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ جو غلط پریکٹسز ہیں, چاہے اس کو آپ شرک کہیں یا کچھ اور کہیں, کس طرح سے وہ ریفارم ہوں گی. ہاؤ ول سوسائٹی بی ریفارمڈ؟ ویل, آنسر بڑا آبویس ہے. سوسائٹی, ایک سیکولر سوسائٹی ول بی ریفارمڈ تھرو اے ڈیبیٹ, ناٹ تھرو اسٹیٹ ریپریشن. مختلف ریلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. جو تھیولوجی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ کریں, وہ دوسروں سے ڈیبیٹ کریں, کرسچنز مسلمانوں سے ڈیبیٹ کریں, مگر ریاست اس ڈیبیٹ کے اندر کسی ایک کمیونٹی کی طرفداری کرتے ہوئے کسی دوسری کمیونٹی کو نیست و نابود نہیں کرے گی, بلکہ ایک فریم ورک دے گی جس کے اندر امن و امان سے لوگ ایک دوسرے سے بحث کر سکتے ہیں, اور بحث کرنے کے نتیجے میں آپ دوسرے کو کنونس کریں کہ نہیں یار یہ کام اچھا نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے. بحث کا طریقہ جو ہے یہی سب سے اچھا اور بہتر طریقہ ہے کہ لوگوں کو نئے ایتھکس سکھائے جائیں, سوسائٹی آگے بڑھے. آگے میرے دوست لکھتے ہیں کہ جی سب سے بڑا مسئلہ سیکولرزم کے ساتھ ہے کہ وہ ایک میٹا ایتھکس قائم کر دیتے ہیں. میٹا کا مطلب ہے کہ جی جو چیز اوپر ہو, ٹھیک ہے جی, جیسے میٹا فزکس, فزکس کے اوپر. وہ لکھتے ہیں فار دا اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل فلاسفی اٹس کامن نالج دیٹ فار دا موسٹ پارٹ دا ٹیلیوس آف دا پولیٹیکل ہیز آلموسٹ آلویز بین ڈیفائنڈ ود دی ایتھیکل ورچو, میننگ دیٹ دا پرپز آف دا پولیٹیکل گورننس از ٹو پروموٹ اور مینٹین دی آئیڈیلز آف ورچو ان سوسائٹی انلیس اے میکیویلین انڈرسٹینڈنگ آف پالیٹکس از اڈاپٹیڈ. سرکار پلیز پولیٹیکل تھیوری کا کوئی کورس پڑھ لیں آپ. یہ جو ڈیفینیشن ہے, یس میں مانتا ہوں کہ اینشنٹس جو ہیں وہ اس ڈیفینیشن کو مانتے تھے. یہ گریک سے آپ نے ڈیفینیشن نکالی ہوئی, ایرسٹوٹل بالکل اسی طرح آرگیو کرتے تھے, مگر یہ ڈیفینیشن یونیورسل نہیں ہے. ان فیکٹ ہم اس بات کو قبول سب پڑھاتے ہیں کہ یہ اینشنٹ اور یس میڈیول ویو آف پالیٹکس ہے, اور ماڈرن ویو آف پالیٹکس اس سے بالکل مختلف ہے. یہ صرف میکیویلی کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, بلکہ میکیویلی سے آگے جتنی پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پالیٹکس از دا ریزلٹ آف کمپیٹنگ انٹرسٹس, یعنی کانٹرڈکٹری انٹرسٹ کے نتیجے میں سیاست پیدا ہوتی ہے. اور ایتھکس اور پالیٹکس کو صرف میکیویلی نے علیحدہ نہیں کیا, بلکہ تمام ماڈرن پولیٹیکل سائنس اس کو علیحدہ کرتی. یہ جو آپ کی ڈیفینیشن ہے اس پہ تو صرف بہت پرانے زمانے کے لوگ اگری کرتے تھے, آج لوگ اگری نہیں کرتے. تو کیونکہ آپ نے ایتھکس اور پالیٹکس کو کنفلیٹ کر دیا ایک ایسی چیز کی جس سے ہمیں اتفاق ہی نہیں, ماڈرن پولیٹیکل سائنس کو اتفاق ہی نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہ اسرٹ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سیکولرزم مسٹ آلسو بی اے میٹا ایتھکس ابو اسلامک ایتھکس, کیونکہ آبویسلی پالیٹکس جو ہے وہ کمانڈ میں ہے. تو لہٰذا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پالیٹکس اور ایتھکس ایک ہی ہیں تو سیکولرزم کی کوئی ایک ایتھکس ہے اور وہ ایتھکس ڈومینیٹ کرے گی سوسائٹی پہ, اور لہٰذا وہ ایک میٹا ایتھکس بنے گی. مگر یہ ٹوٹلی ایک انکریکٹ کنکلوژن ہے جو آپ کے انکریکٹ پریمیسز سے نکلتی ہے, اور وہ انکریکٹ پریمس یہی تھا کہ آپ نے ایتھکس اور پالیٹکس کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ایکویٹ کر دیا. دیٹ از ناٹ کریکٹ. ان فیکٹ اگر آپ سیکولرزم کو تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کریں
تو سیکولرزم ڈز ناٹ پوزٹ اینی اسپیسیفک ایتھکس. یس, اگر آپ سیکولر ہو گئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس ایتھیکل اصول کو قبول کر لینا ہے. انفیکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ تو دو ٹوٹلی کانٹرڈکٹری ایتھیکل پرنسپلس کو قبول کر لیں. بہت سارے سیکولر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے, بہت سارے سیکولر لوگ یہ کہتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. سیکولر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بڑا ویل ڈیفائنڈ اور اسپیسیفک ایتھیکل سسٹم بھی مل گیا. دیٹس ٹوٹلی رانگ. انفیکٹ اٹ از سو رانگ کہ اگر آپ سیکولر ہیں تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے, ایتھکس تو چھوڑیں, کہ آپ کی ایک پالیٹکس ہے. یس, آپ کی پالیٹکس میں بھی بہت ویرائٹی ہو سکتی ہے. کنزرویٹوز بھی سیکولر ہو سکتے ہیں, لیفٹسٹ بھی سیکولر ہو سکتے ہیں, اینارکسٹ بھی سیکولر ہو سکتے ہیں, فیشسٹ بھی سیکولر ہو سکتے ہیں. ان ساروں کی ایک پالیٹکس نہیں, ان ساروں کی ایک ایتھکس نہیں, مگر یس وہ سارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں. اس کا مطلب ہے political secularism only contains a negative judgment about one thing, اور وہ ہے theocracy. جو پولیٹیکل سیکولرزم کی حمایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تھیوکریسی نہیں بنانا چاہتے. اس کا یہ مطلب ہے نہیں ہے کہ باقی چیزوں پہ ان کا اتفاق ہے, باقی چیزوں پہ ان کا اتفاق نہیں ہے. تھیوکریسی کیا ہے؟ a state created primarily for one religious group, یا a state where the clergy or clerical institutions have a privileged position within the state. اس کی ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں کہ جس طرح میڈیول اسٹیٹ میں جو چرچ ہے اس کے لیے مختلف قانون تھے اور کلرجی کے لیے مختلف قانون تھے. یعنی کہ ریاست جو ہے وہ کلرجی کے لوگوں کو اپنے کورٹ آف لا میں پنش نہیں کر سکتی تھی. کلرجی کے انفیکٹ اپنے کورٹس ہوا کرتے تھے, ان کی اپنی پریویلیجز ہوا کرتی تھیں. اسی طرح ایران کے اندر ہم دیکھتے ہیں کاؤنسل آف گارڈینز ہے جو کہ علماء الیکٹ کرتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ کے اوپر بیٹھا ہے, اور یہ کلرجی کے اسپیشل پریویلیجز ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی ہے جو کہ الیکٹڈ نہیں ہے بائی دا پاپولیس, بلکہ وہ بھی علماء کا ہی کاؤنسل ہے جو کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلانی لیجسلیشن اسلام کے مطابق نہیں, لہٰذا وہ پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیتا ہے. یہ سب ایگزامپلز ہیں کلیریکل انسٹیٹیوشنز کی یا کلرجی کی پریویلیجڈ پوزیشنز کی. سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ کلرجی کی یا کلیریکل انسٹیٹیوشنز کی کوئی اسپیشل پریویلیجز نہیں ہوں گی. یہی اصل میں مطلب ہے سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کا. ایکچوئل میننگ ہی یہ ہے اگر آپ تھوڑی سی تاریخ میں جائیں. لیں دوستوں, اب نتیجے کی طرف پہنچتے ہیں. جو 3 آرگیومنٹس میرے خلاف یا سیکولر لوگوں کے خلاف دی گئی تھیں ان کا جواب آپ کے سامنے ہے. پہلی آرگیومنٹ اسٹرا مین فیلیسی پر بنیاد رکھتی ہے, کیونکہ میرے دوست نے یہ کہا کہ جی ایبسولوٹ ٹالرنس, ایبسولوٹ فریڈم, ایبسولوٹ ایکوالٹی, ایبسولوٹ امپارشیلٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی, لہٰذا سیکولرزم ایگزسٹ نہیں کر سکتا. تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ سیکولرزم یہ نہیں کہتا کہ ایبسولوٹ ٹالرنس, ایبسولوٹ فریڈم, ایبسولوٹ ایکوالٹی اور ایبسولوٹ امپارشیلٹی ہوگی, بلکہ سیکولرزم اس بات پہ خوش ہے کہ کچھ حد تک ٹالرنس ہونی چاہیے, کچھ فریڈمز ہونے چاہیے, کچھ ایکوالٹی ہونی چاہیے, کچھ امپارشیلٹی ہونی چاہیے. جتنی زیادہ سوسائٹی اور یا ریاست جو ہے مختلف ریلیجس کمیونٹیز کے درمیان امپارشل ہوگی اتنا اچھا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ایبسولوٹ امپارشیلٹی ہی پیدا ہوگی. ہم بھی اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ وی لیو ان دا ریئل ورلڈ جہاں پہ ایبسولوٹ امپارشیلٹی, ایبسولوٹ فریڈم, ایبسولوٹ ٹالرنس, ایبسولوٹ ایکوالٹی جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. یہ صرف ایک تھیوریٹیکل پرنسپل ہو سکتا ہے, ریالٹی میں ایسی چیزیں امپلیمنٹ کہیں نہیں ہو سکتی, نہ ہم کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی. تو یہ ایک اسٹرا مین فیلیسی ہے. دوسری بات, نتھنگ فلسافیکل ان سیکولرزم. دس از ٹوٹلی انٹرو. نہ تو میں نے یہ بات کہی ہے اور نہ میں ایسی اسٹوپڈ بات کہہ سکتا ہوں. میں کہتا ہوں ایٹ دا ویری لیسٹ سیکولرزم کی ریکوائرمنٹ ہے اے فلسافیکل شفٹ ٹو ایکسیپٹ دا ویو آف فریڈم آف کانشنس. یعنی فریڈم آف کانشنس کا ویو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے ایک سیکولر ریاست قائم کرنے کے لیے. یعنی کہ آپ اس نقطہ نظر کو ایکسیپٹ کریں کہ دوسرا اپنا مذہب پریکٹس کر سکتا ہے, آپ اپنا مذہب پریکٹس کریں, اس کے پاس اپنے رائٹس ہیں, آپ کے پاس اپنے رائٹس ہیں, اور ریاست اس میں عمل دخل نہیں کرے گی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ فلسافیکل پوائنٹ ہے, اور بھی کئی ہیں, مگر جسٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ بھی بیسکلی ایک کیریکیچر ہے اور کمپلیٹلی انٹرو ہے. اور آخر میں یہ بات کہ جی سیکولرزم کے اندر ایک میٹا ایتھکس ہے, یہ بھی بات بالکل غلط ہے. اٹ از پریمسڈ آن دا ویو دیٹ ایتھکس اور پالیٹکس ایک ہی چیز ہوتی ہیں, یا دا پرپس آف پالیٹکس از ایتھیکل ایکسیٹرا. یہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا ضرور, اور اینشنٹ اور میڈیول فلاسفی اس پر کھڑی تھی, مگر ماڈرن فلاسفی ساری کی ساری اس سے اگری ہی نہیں کرتی.
ان فیکٹ بہت ساری مختلف ایتھیکل پوزیشنز آر کمپیٹیبل ود پولیٹیکل سیکولرزم. جیسے میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ نازیز بھی پولیٹیکل سیکولرسٹ ہو سکتے ہیں اور کمیونسٹ بھی پولیٹیکل سیکولرسٹ ہیں, کنزرویٹیوز بھی پولیٹیکل سیکولرسٹ ہو سکتے ہیں, لبرلز بھی پولیٹیکل سیکولرسٹ ہو سکتے ہیں. پولیٹیکل سیکولرزم کا صرف اور صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تھیوکریسی کے خلاف ہیں, باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی اسپیسیفک ایتھیکل سسٹم یا ایون کسی اسپیسیفک پولیٹیکل ایڈیالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے. رادر دین سیکولرزم بینگ اے میٹا ایتھکس, ان فیکٹ سیکولرزم بذات خود ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کو آپ ایک میٹا کیٹیگری کہہ سکتے ہیں, ایک براڈ جنرلائزیشن کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان فیکٹ سیکولرزم ایک فلسفہ ہے ہی نہیں. It is many different political ideologies, anarchism, communism, liberalism, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں جن کی ایک سپرا کیٹیگری بنائی گئی ہے کہ یہ سب سیکولر آئیڈیاز ہیں. سیکولرزم کا مطلب صرف اتنا ہے کہ تھیوکریسی قائم نہیں ہونی چاہیے. That is really the crux of secularism. It is incompatible with theocracy. باقی آپ کیا قائم کرتے ہیں اس پہ سیکولرزم کوئی مخصوص جواب نہیں دیتا. امید ہے کہ کم سے کم یہ کانسیپٹس کچھ کلیئر ہوئے ہوں گے اور یہ ڈسکشن جاری رہنی چاہیے. آپ سیکولرزم کی حمایت کریں یا مخالفت کریں, میری تو صرف التجا آپ سے اتنی ہے کہ کم سے کم سمجھیں تو صحیح بھائی جان کہ سیکولرزم کیا ہے اور کیا نہیں, اور جو لوگ سیکولرزم کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں وہ کیا ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور کیا ایڈوکیٹ نہیں کر رہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سیکولرزم ہونا چاہیے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کے اندر لادینیت ہونی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر رائٹس آف سٹیزن شپ کا ریلیجن سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, چاہے آپ شیعہ ہوں یا آپ سنی ہوں, آپ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, آپ اہل حدیث ہوں, یا آپ کرسچن ہوں, یا آپ سکھ ہوں, آپ ہندو ہوں, آپ کے مذہب جو مرضی ہو, آپ کے حقوق برابر ہوں گے. یہ ہے پاکستان میں سیکولرزم کا اصل مقصد اور مطلب.